السلام علیکم، خوش آمدید شبہ کوکنگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے خوش و خرم اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنی ڈیوٹیوں پہ، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے اور اپنے فضلوں سے نوازتا رہے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور صبح صبح ناشتے کے بعد ہم نے کافی دنوں سے پلان کر رہے تھے کہ گرمی بھی کافی تھی کہ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا بندوبست کیا جائے، اور کافی ہم نے کھا لیے میٹھے شیٹھے اور کافی موجیں کر لیے تو اس لیے اب تھوڑا سا جو سا وہ وزن کی طرف بھی دھیان کیا اور صحت کی طرف سب سے پہلے دھیان کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے بہت دنوں سے پلان کرتے کرتے آخر آج ہمت کر ہی لی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم چٹنی بنا کے رکھیں گے جو ہمارے ملٹیپل جوس میں آئے گی۔ تو یہ پودینہ ہے جو سا گارڈن سے آیا ہوا ہے اور بالکل فریش ہے۔ اور اسی طرح ہم دھنیا جب بازار سے لے کے آتے ہیں تو انہیں ٹاول کے اوپر بچھا کے پہلے دھنیا کو اچھی طرح صاف کر کے اس طرح ریپ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی فریش ہے۔ اور ایک ہفتہ پہلے ہم دھنیا لے کے آئے تھے کہ دیکھیں بہت زیادہ فریش ہے۔ اسے آپ کاٹ کے فریز کرنے کی بجائے اس کی وہ لک نہیں ہنڈیا میں آئے گی یا کسی بھی چیز میں ٹیسٹ آئے گا جو کہ آپ اس طرح فریش استعمال کریں گے۔ اور یہ کوئی اتنا زیادہ مطلب پیسے بھی نہیں اس پہ لگتے، ایکچولی یہ گھروں میں آنا ہی ہوتا ہے فوائل پیپر وغیرہ، تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں اچھے پرپس کے لیے۔ تو چٹنی کے لیے سب سے پہلے ہم نے 2 عدد گرین چلی ہیں وہ شامل کر دی ہیں گرائنڈر میں، اور نمک حسب ذائقہ شامل کر دیا، اور اس کے بعد پودینہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور دھنیا ڈال کے ہم اس کی اچھی سی پیسٹ تیار کر لیں گے۔ اور اس چٹنی کا جو سب سے اہم انگریڈینٹس ہے وہ یہ املی کی چٹنی ہے، جو کہ املی کی چٹنی ہم نے پہلے تھوڑا سا نمک، گڑ اور زیرہ اور کٹی ہوئی سرخ مرچ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا کے گاڑھا کر کے فریج میں رکھ لیا تھا۔ یہ چٹنی ہے جو سی یہ اس سبز چٹنی کے ساتھ مل کے ہماری ڈائٹ میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ کوئی بھی سلاد بنائیں، کوئی بھی آپ اگر روٹی بنائیں تو آپ اس کے ساتھ یہ ایز اے ڈپ کا بھی کام دے گی کسی بھی قسم کا۔ اگر آپ نے کوئی رول وغیرہ کسی بھی قسم کا کھایا ہے، اگر آپ نے کوئی اسٹک وغیرہ کھایا ہے تو اس کے ساتھ سوس کا کام کرے گی، سیلڈ پہ بھی سوس کا کام کرے گی، اور روٹی کے ساتھ ایز اے سالن بھی آپ کا مزہ آپ کو دے گی۔ اور یہ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم بہت ہی مزے کی چٹنی بنا کے فریج میں رکھنے والے ہیں 1 ہفتے کے لیے۔ نیکسٹ پورا ہفتہ ہم بھی ڈائٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی ڈائٹ کیجیے گا اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اور ڈائٹ بھی ہم ایسی کریں گے کہ جو کہ ہیلدی ہوگی اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی اور بہت ہی چٹپٹی ڈائٹ ہوگی۔ ڈائٹ کا مقصد یہ نہیں کہ پھیکے اور اس طرح کے روکھے روکھے کھانے کھائیں، اچھے کھانے کھائیں، ہیلدی کھانے کھائیں اور مزے کے کھانے کھائیں۔ چٹنی بنانے کے بعد ہم سب سے پہلا کام ہے جو سا وہ یہ کریں گے کہ جو چٹنی کے اوپر ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل ہے وہ ڈال دیں، وہ چٹنی کے رنگ کو خراب نہیں ہونے دے گا، بہت فریش رکھے گا۔ اس طرح ہم نے بھی ایک صاف جار میں اچھی طرح جو صاف کیا ہوا تھا اس کے اندر چٹنی ڈال دی ہے، اور چٹنی کے بعد یہ کہ اس کے اوپر ہم نے 1 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ کوکنگ آئل زیتون کا شامل کر دیا، اور یہ اس طرح سے فریج میں ہماری 1 ہفتے کی چٹنی تیار ہے۔ تو 2 دن سے ہم نے پچھلے کپڑے استری نہیں تھے کیے ہیں، بس ایک طرف سے دھیان ہٹے تو دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، روز ہی مشینیں چلتی ہیں، تو سوچا پہلے گھنٹہ ڈیڑھ لگا کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کپڑوں کو جلدی جلدی استری کر کے تو ان کو سمیٹ دیتے ہیں، تاکہ اگلا دنوں میں جو سا ہم شروع میں ڈائٹ کرنے کافی تھکیں گے تو ہمیں یہ بھاری بھرکم کھڑے ہو کے کام کرنا ذرا تھوڑا مشکل لگے گا۔ تو لون کے سوٹ ہیں، 1 دن میں 1 پہنا جاتا ہے، تو تقریباً روز ہی مشین چلتی ہے، کبھی بچوں کے اور کبھی گھر کے اور کبھی بیڈ شیٹیں وغیرہ چینج ہوتی رہتی ہیں اور ڈیلی ہوتی رہتی، کیونکہ پسینہ اب آنے لگ پڑا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ پسینے والی بیڈ شیٹیں وغیرہ جو سی ہے ویسے تو سب خیال رکھتے ہیں، وہ جلدی چینج کر دینی چاہیے، کیونکہ انسان کے جسم میں رات کے ٹائم بہت سارے ڈیڈ سیل ہیں جو سے وہ گرتے ہیں، اور وہ صبح ہماری اگر اسی بیڈ شیٹ کے اوپر ہم لیٹے تو ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں بستر جھاڑنے کا کہا جاتا ہے۔ کپڑے استری کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا کام تھا تو ہم شہر چلے گئے، اور شہر جاتے جاتے ہم نے کہا ہم آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ اتنی زیادہ گرمی میں جب اس طرح سے گرینری ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ جن لوگوں کے یہاں اویلیبل ہے وہ اپنے گھر میں سبزہ ضرور اگائیں۔ سبزہ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کو بہت زیادہ ٹھنڈک اور سکون فیل ہوتا ہے، اور تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا کول فیل ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی میں بھی، اسی لیے ہم اپنی بالکونی میں پھل لگے نہ لگے کم از کم سبزے کی چیزیں ڈیفرنٹ لا
کے رکھتے ہیں۔ اور یہ ٹرام ہے جو کہ جہاں کی بہت ہی خوبصورت ہمیں لگتی ہے، اور خاص طور پہ اس کا ڈولفن جیسا منہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم بڑے سارے شہر میں چھوٹے سے انڈین سٹور پہ آئے ہیں اور سوچا کچھ ایک دو چیزیں تھی جون سی وہ ہم گروسری کر لیتے ہیں، اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں کہ اس انڈین سٹور میں کیسے روح افزا کیسے ہمارے تمام پاکستانی اور انڈین سپائس ہیں جون سے یہ فیئر اینڈ لولی جو کہ بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے، اور جس طرح سے کچھ انڈین پروڈکٹ ہیں واٹیکا وغیرہ اور آئل وغیرہ یہ نمکو وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، تو جاتے جاتے ہم نے کہا ہم آپ کو بھی تھوڑا سا وزٹ کرا دیتے، جہاں پہ اکثر بیشتر ہر جمعرات کو جون سی وہ تازہ سبزیاں آتی ہیں۔ تو ہم تازہ سبزیاں خاص طور پہ بینگن ہو گئے جو پاکستانی ہوتے ہیں، اور کریلے ہو گئے اور بھنڈیاں ہوگی، یہ ہم جہاں پہ لینے کے لیے آتے ہیں جو کہ بہت فریش جمعرات کو ملتی ہیں۔ لیکن آج جون سا ہم آئے ہیں وہاں پہ ہمیں صرف بھنڈیاں ہی ملی ہیں، باقی جو کریلے ہیں وہ نہیں ملے ہمیں، اور بینگن بھی نہیں ملے۔ بینگن ویسے تو پورے سٹوروں پہ ملتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو چھوٹے والے گول بینگنوں کا ہوتا ہے۔ تو ایک دو اور چیزیں لینی تھی، اس طرح سے یہ تمام ان کے مسالہ جات وغیرہ ادھر پڑے ہوتے ہیں، دالیں پڑی ہوتی ہیں، ایک دو دالیں ختم تھی، بیسن ختم تھا۔ بیسن ہم روٹی کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ بیسن جو ہے شوگر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، ویٹ لاس اس کی روٹی ہے جو سی وہ بہت اچھی بنتی ہے اور بہت ہماری مدد کرتی ہے ویٹ لاس میں، اس لیے ہم 2 کپ بیسن اور 1 کپ چکی کا پسا ہوا آٹا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو فل آٹے کی جو سی روٹی کی وہ کیلریز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیسن میں گندم کی نسبت بہت کم کیلریز ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ویٹ لاس میں بلیک چنے ہیں جو سے یا بھنے ہوئے چنے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھی کیونکہ پلان کیا ہے تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے، اور یہ کچھ انڈین فوڈ تھے جو پکے ہوئے ملتے ہیں۔ تو گھر آنے کے بعد ہم نے دوپہر کے کھانے کا بندوبست کیا کہ دوپہر کے کھانے کے بندوبست کے لیے ہم نے دال ماش ہے جو سی وہ بھگو کے رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں مٹن ہے جو سا وہ پکائیں گے، یعنی مٹن دال گوشت پکائیں گے ہم، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ دال ماش بہت ہی مزے کی بنتی ہے، چاہے آپ اس کو خالی پکائیں اور چاہے آپ اسے گوشت کے ساتھ پکائیں، اور اس کا مزہ زیادہ تر ریڈ میٹ کے ساتھ ہی آتا ہے، یا پھر خالی بھنی ہوئی ہو جو کہ ڈھابا سٹائل کہلاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آدھا کلو جو سا گوشت ہے ود بون یعنی ہڈیوں کے ساتھ مٹن ہے جو سا وہ ہم نے لیا ہے، اور اس کو بھی ہم صبح جاتے ہوئے نکال گئے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سے ڈیپ روسٹ ہو جائے۔ مٹن ہے بہت اچھی طرح ڈیپ روسٹ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم اسے مائکرو میں ڈیپ روسٹ کریں گے تو اس کا بالکل بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا، وہ تقریباً 70% اندر سے پک جاتا ہے الیکٹرک ریز کی وجہ سے، اور الیکٹرک ریز ویسے بھی صحت کے لیے کہتے ہیں کافی نقصان دہ ہوتی ہیں اس طرح سے کھانوں کے اندر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کھانے بھی ہے جو سے وہ ہم گرم کریں تو وہ اوون کی بجائے مائکرو کی بجائے اگر ہم اسے فرائی پین میں چولہے پہ گرم کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، جلدی سے ہم آپ کو اس کے اجزاء بتاتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے 2 عدد گرین چلی لی ہیں، ایک ذرا چھوٹی ہے وہ تھوڑی کٹی ہوئی اور ایک ذرا بڑی ہے۔ تھوڑا سا دھنیا لیا ہے اور کچھ سلائس ہیں جو سے وہ ادرک کے 1 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ، ان کو ہم جولین کر کے 2 جگہ پر استعمال کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ہے جو سا وہ ہمیں دھنیا چاہیے کٹا ہوا، 1 ٹیبل اسپون ہے جو سا وہ ہم نے زیرہ لیا ہے کٹا ہوا، اور اسی طرح سے کچھ دوسرے نمک مرچ کے اسپائس ہیں جن میں سے پیپریکا پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون ہے، ریگولر مرچ کا پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون ہے، ہلدی 1/2 ٹی اسپون ہے، اور کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے وہ 1 ٹی اسپون بھر کے ہے، نمک حسب ذائقہ ہے، اور کچھ ہیں جو سے وہ کھڑے گرم مسالہ ہے، کھڑا گرم مسالے میں جو سا وہ ہم استعمال کریں گے 1 عدد دار چینی کا ٹکڑا ہے جو کہ ½ انچ کا ہے، 3 عدد سے 4 عدد لونگ ہیں، اور 10 12 15 ہوگی کالی مرچیں ہیں، درمیانے سائز کے ہمارے پاس پیاز ہے، 5 سے 6 عدد کلوز لہسن کے ہیں، 2 ٹماٹر ہیں درمیانے سائز کے، دال ہے جو سی وہ تقریباً 1 پاؤ سے تھوڑی سی کم ہوگی جو سی ہم نے بھگوئی ہے، اور آئل ہے جو سا وہ 4 سے 5 ٹیبل اسپون چاہیے ہمیں۔ تو چلتے ہیں جلدی سے، پہلے ہم جس طرح ریڈ میٹ کو ایک بوائل دیتے ہیں تاکہ اس کی کثافتیں ہیں جو سی ایکسس وہ نکل جائیں اور ہمارے لیے بہت سارا ہیلدی سا میٹ ہے جو سا وہ تیار ہو جائے۔
اور دوسری جانب جو ہے وہ پیازوں کو اور لہسن کو اور ادرک کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے، تاکہ اتنی جتنی دیر تک اس نے بوائل ہونا ہے، گوشت نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا، بس اتنا بوائل دینا ہے کہ اس کے اوپر تمام جو وہ جھاگ سی میل سی آ جائے، اور اس کو ڈرین کر کے آپ استعمال کریں گے کھانے میں پکانے کے لیے۔ دوسری جانب ہم نے کوکر کے کو چولہے پہ چڑھانے کے بعد آنچ آن کیا، اور اس کے اندر ہم نے 4 سے 5 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل شامل کیا، اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر پیاز شامل کر دیا جیسے ہی آئل گرم ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ جھاگ اور یہ میل جون سی ہے، یہ ہمارے کھانے کے ٹیسٹ کو بھی خراب کرتی ہے اور ہماری صحت کو بھی خراب کرتی ہے۔ لیجیے ناظرین، پیاز ہیں جو سے وہ ہمارے تقریباً ہلکے ہلکے سے گولڈن کناروں سے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تب ہمیں اس میں جو لہسن کے جوے تھے ان کو تھوڑا سا چھری کے ساتھ پریس کر لیا، ان کو تھوڑا بریک کر لیا ہے، اور ہاف ادرک ہے جو سا وہ ہم نے جولین کر کے اسٹیج پہ شامل کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے یہ جو سا مٹن تھا اس کو ہم نے ایک بوائل دیا تھا گرم پانی میں سنبھلنے، تو وہ ہم نے اس میں شامل کر کے اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ مٹن کے اندر لہسن، ادرک اور پیاز کا فلیور اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جائے، اور جو مٹن کے اندر ایک ہلکی سی ہیک سی آتی ہے جو کہ ہر گوشت کی، ہر سبزی کی، ہر چیز کی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو تب جب ہم اس میں ہلکی سی وہ ہیک آنی ختم ہو جائے گی اور ہلکا ہلکا گولڈن ہو جائے گا، تب ہم اس میں کھڑا گرم مسالہ یعنی دال چینی کا ٹکڑا اور کالی مرچی اور لونگ شامل کر دیں گے، اور لونگ شامل کرنے کے بعد ایک دو چکر دیں گے تاکہ گرم مسالے کا فلیور اس کے اندر انہینس ہو جائے۔ اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا دھنیا، زیرہ، نمک، مرچ، ہلدی اور تینوں قسم کی مرچیں یعنی ریگولر مرچ، پیپریکا پاؤڈر اور کٹی ہوئی سرخ مرچ سی وہ اور نمک شامل کر دیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی جو 2 عدد ہمارے پاس ٹماٹر تھے وہ بھی شامل کر دیں گے، تاکہ ٹماٹروں کے جوس ریلیز ہونے کی وجہ سے جو ہمارے مسالے ہیں، گرم مسالہ ہو گیا یعنی جو کٹا ہوا گرم مسالہ، زیرہ اور دھنیا، نمک اور مرچیں وہ جو سے جل نہ جائے۔ نمک کے جلنے سے تو کوئی خاص اتنا شاید فرق نہ پڑے، لیکن جب مرچیں جلتی ہیں تو وہ بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ناک کے لیے بھی، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت آپ کو چھینکیں آئیں گے، تو اسی لیے ٹماٹر بھی ہم نے ساتھ ہی شامل کر دیے تاکہ وہ اس کا پانی ہے جو سا وہ ریلیز ہو کے تو مرچوں کو جلنے سے بچا سکے۔ اب اس مسالے کے ساتھ ہم مٹن کو 2 سے 4 منٹ کے لیے اچھی طرح بھونیں گے، پھر اس کے بعد اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے۔ ½ کلو مٹن ہے، آپ اپنے علاقے کے اپنے حساب سے جو اپنے گوشت لیا اس گوشت کی نوعیت سے کہ کتنے کےجی کا بکرا ہوتا ہے تو وہ کتنا ٹائم لگتا ہے گلنے میں، لیکن ہمارا یہاں یہ جو گوشت ہے وہ تقریباً 10 منٹ میں اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک آدھا منٹ اس کو بعد میں کسی سبزی یا دال کے ساتھ دیں تو وہ اچھی طرح گل جاتا ہے۔ بہت زیادہ کھانوں کے اندر ٹوٹا ہوا گوشت بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، بوٹی گلی ہو، نرم ہو، لیکن ثابت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے گوشت کو 10 منٹ دیے ہیں، اور 10 منٹ کے اندر یہ جو سا لہسن پیاز ہے وہ گل چکا ہے، اور گوشت بھی اتنا گلا ہے کہ اس کی بوٹی بہت زیادہ ذرا پریس کرنے سے ٹوٹتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کر لیں گے، اور باقی کی جو سی اس کی کسر رہ گی ہے وہ دال کے ساتھ ہے جو سی وہ پوری ہو جائے گی، اور یہ بہت اچھے سے گل بھی جائے گا، اور بوٹیاں بکھری بکھری ٹوٹی ٹوٹی بھی نہیں ہوں گی۔ اب تھوڑا سا پانی ہے جو سا اس کو ہم تیز آنچ کر کے تھوڑا خشک کر لیں گے، اس کے ساتھ ہی جو سا لہسن پیاز ہے وہ بھی تو اچھی طرح اندر مکس ہو جائے گا، اور دال کا پانی ہے جو سا وہ ہم نے ڈرین کر کے تو دال کے ساتھ اب مٹن کو اچھی طرح اس مسالے میں بھونیں گے۔ ماش کی دال ہو یا چنوں کی دال ہو، اس طرح سے اگر آپ پکا رہے ہیں تو اس کی بھنائی ضرور کرنی چاہیے۔ اس کی بھنائی کرنے کے 2 بینیفٹ ہوتے ہیں آپ کو، ایک تو جب دال کے اندر جو پانی ہم شامل کرتے ہیں وہ ریلیز ہو جاتا ہے بھنائی کے دوران، اور دوسرا یہ کہ اس کے گوشت کے یا جو بھی چیز ہوتی ہے تمام مسالوں کا جو ذائقہ اچھی طرح دال کے اندر جاتا ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دال جب پکتی ہے تو دانہ کھلا کھلا تیار ہوتا ہے، ایسے جڑی جڑی دال تیار نہیں ہوتی، اور بہت اچھی طرح گلتا ہے، اور بڑی آپ آسانی سے اس کو تھوڑا پریشر دے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ہم یہ سوس والی دال نہیں بنائیں گے، تھوڑی بلکہ مکس سی دال بنائیں گے، خشک خشک سی، اور 2 سے 3 منٹ کے پریشر دینے کے بعد یہ دیکھیں دال ہماری تیار ہے۔ اب ہم اس کے اوپر جو سبز مرچ تھی، دھنیا تھا، اور 2 ٹی اسپون جو سی خشک میتھی ہے وہ ہم نے شامل کیا، اور اس طرح اسے مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے دم دیں گے تاکہ تازہ تازہ سبز مرچ، دھنیا، خشک میتھی اور ادرک کا فلیور اس کے اندر چلا جائے۔
لیجیے ناظرین، دال ہماری تیار ہے، آپ اس کو ضرور انجوائے کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی ہماری گروسری دیکھ لیجیے گا کہ ہم نے کتنی زیادہ شاپنگ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ زیادہ ہی کرتے ہیں، کبھی کبھی بس یہی کرتے ہیں۔ یہی دال ماش ہماری آخری کپ تھا جو ہم نے بھگو کے چلے گئے تھے، بڑا پیکٹ بالکل بھی وہاں سے نہیں ملا نہ، تو اس لیے پھر ہم چھوٹا پیکٹ لے کے آئے ہیں۔ یہ بیسن ہے جو سا یہ بھی ختم ہو رہا تھا، تو ہم نے سوچا یہ بھی اب آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی لیتے جائیں۔ اور ایز یوزول یہ ہمارے پانی کی بوتل ہے جو ہمارے گھر سے نکلتے ہوئے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سفر کریں، چاہے ہم زیادہ لمبا سفر کریں۔ تو یہ 2 عدد ہم پھر دال کے پیکٹ لے آئے تھے، کیونکہ 1 kg والی اور 2 kg والی ان کے پاس یہ پیکٹ نہیں تھے۔ اور جو TRS کی دالیں ہیں یہ بہت اچھی، ان کے مسالے وغیرہ اچھے ہوتے ہیں، ہم ان کی پبلسٹی نہیں کر رہے لیکن کوالٹی بتا رہے ہیں کہ یہ اچھے ہوتے ہیں۔ برانڈ تو اور بھی ہیں لیکن ان کے زیادہ اچھے ہیں۔ تو سبزیاں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں صرف بھنڈیاں ہی ملی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کل کو پکائیں گے، لیکن آج ہم نے کیونکہ پہلے پلان کر چکے تھے کہ دال پکنی ہے تو دال ہی پکے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی شاپنگ تھوڑی سی جو ہم نے انڈین اسٹور سے کی ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری شاپنگ اچھی لگی ہوگی۔ لیکن ویڈیو کے اینڈ پہ ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ سرپرائز وہ یہ ہے کہ آج ایک نہیں، آج 2 بلکہ 3 ریسپیاں آپ کو ملیں گی، اور تیسری ریسپی جو سی ہے وہ کل کے ہمارے کھانے ناشتے کے حساب سے، جو کہ ہمارا پہلا دن ڈائٹ کا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں کون سا ناشتہ کرنا ہے؟ پہلے دن ڈائٹ کا جو ناشتہ ہے وہ ہم نے اوٹس کے ساتھ ہے جو سا مکس فروٹ کا ناشتہ کرنا ہے۔ ہمیں ہیلدی بھی رہنا ہے، انرجی بھی چاہیے، اور ہمارا کھانا کم کیلریز والا یعنی کہ فیٹ والا نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں موٹاپے کی طرف یا وزن بڑھانے کی طرف لے کے جائے۔ تو اوٹس کے بینیفٹ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم ویڈیو کو لمبا نہیں کریں۔ تو سب سے پہلے ہم اشیاء نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کل کے ناشتے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں اوور نائٹ بھگو کے رکھنا ہے۔ 4 عدد ہم نے کھجوریں لی ہیں، اور 10 عدد بادام لیے ہیں۔ 3 عدد ہمارے پاس ہیں جو سی وہ اسٹرابری ہیں، اور آدھا پیالی سے تھوڑی سی زیادہ ہمارے پاس بلو بیری ہیں۔ ایک گلاس جو سا ہے وہ دودھ کا ہے جو کہ ہم نے بوائل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ باٹل میں ایسے یوز کرنا ہے، اس کو ایک بوائل دینا ہے۔ اور یہ والے بیو اوٹس ہیں جو سے پورے والے وہ استعمال کرنے، انہیں رولڈ اوٹس کہتے ہیں۔ یہ اوٹس استعمال کرنے جو ہلکے سے پریس کیے ہوتے ہیں، یہ بالکل وہ چھلکا سا باریک باریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ والے اوٹس استعمال کرنے اپنے، یہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور یہ ناشتہ ہمیشہ جو سا ان اوٹس کے ساتھ ہے وہ اوور نائٹ ہے جو سا وہ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ہم 2 بال استعمال کریں گے، اپنے لیے نہیں، ایک اپنے لیے ایک صاحب کے لیے بنائیں گے، اس لیے ہم نے اس کوانٹٹی میں کھجوریں 4 لی ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ 2 کھجوریں لیں گے، 5 بادام لیں گے، 2 آپ ہیں وہ اسٹرابریاں لیں گے، چھوٹے سائز کی، بڑے سائز کی نہیں۔ اور جتنے ہم نے بلو بیری لی ہیں، اس سے آپ ہاف بلو بیری لیں گے، اور ہاف یہ جو سا وہ آپ استعمال کریں گے، اس میں دودھ استعمال کریں گے۔ 2 ٹیبل سپون ہے جو سے وہ بھر کے ہم اس میں اوٹس استعمال کریں گے۔ اور کھجوروں کو ہم نے دھو لیا ہے، اور اس کی اس طرح سے گٹھلی نکال کے، تو ان کو یہ صاف ہیں بالکل، جو بہت اچھی کھجوریں ہیں۔ آپ کے پاس جو کھجور اویلیبل ہے، ہم اس میں میٹھا استعمال نہیں کریں گے، میوہ وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، لیکن آپ میوہ بھی یعنی کشمش بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ ہاف ٹی سپون استعمال کریں گے۔ اس طرح سے ہم نے دونوں پیالوں میں اوٹس برابر کے ڈال لیے ہیں، اس کے اندر ہم نے 2 کھجوریں ڈال لی ہیں۔ کھجور صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ اور بادام اس طرح سے ہم نے جو سے تھے وہ پہلے بھگو دیے تھے دوپہر کو، تاکہ ان کا چھلکا اتار لیں۔ چھلکا ان کا تھوڑا سخت ہوتا ہے، وہ اس لیے اگر آپ اس طرح سے استعمال ناشتے میں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے کھا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر کوئی پرابلم نہیں۔ تو دونوں طرف ہم 5 بادام ہے جو سے وہ سلائس کر کے کاٹ کے ڈال دیں گے اس طرح سے۔ کچھ پہلے تھوڑے سے بادام بھیگے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح سے جب اوٹس کے اندر بھیگیں گے اور تازہ دودھ میں بھیگیں گے، ہم انہیں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے اس طرح باہر رکھیں گے، اس کے بعد فریج میں رکھیں گے۔ یہ نہ ہو بہت زیادہ شدید گرمی ہو اور آپ باہر ہی رکھیں، اور یہ آپ کا جو ناشتہ ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو جائے۔ یہ ہم پاکستان میں بھی اور جہاں پہ بھی سب کہنے والوں کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ بنا کے رکھ دیں کہ اوور نائٹ باہر پڑا رہنے، نہیں، ہم 3-4 گھنٹے اسے باہر رکھیں گے، اور جب سوتے وقت اس کو فریج میں رکھ دیں گے۔ اور 1 ٹی سپون ہے جو سا، یعنی کہ ہمارے پاس اس ٹائم ٹیبل سپون ہی تھا تو ہم نے وہی لے لیا ہے، تو اس میں سے تقریباً تھوڑا کم ہی ہے، 1.5 ٹی سپون کے لگ بھگ بنتا ہے جو سا، ہم نے اس میں چیا سیڈ استعمال کریں گے۔
چیا سیڈ کے بینیفٹ پہ ہمیشہ ایک علیحدہ سے ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن پہلے بھی ہم شاید اس کے بارے میں کچھ بتا چکے ہیں، جا کر نہیں بتایا تو آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح دودھ ایک مکمل غذا ہے اور یہ پورے کھانوں میں سے چیا سیڈ بھی ایک مکمل غذا ہے، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس ٹائم ہم آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ کے ویٹ لاس میں، آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں، کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس طرح سے جو ابلا ہوا دودھ ہے وہ ہم نے ہاف ہے جو سا وہ دونوں کپس میں پیالوں میں شامل کر دیا۔ یہ دودھ ہے جو سا وہ ہمارے پاس تقریباً 1.5 پاؤ کے لگ بھگ تھا، جو ہم نے آدھا لیا ہے۔ یہ ہم نے جو سا ہے لو فیٹ ملک لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس فل فیٹ ملک ہے تو آپ ہاف دودھ لیں گے اور ہاف اس میں پانی شامل کریں گے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر پانی کی مقدار بڑھا دیں اور دودھ کا تیسرا حصہ شامل کر دیں۔ ہم نے 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے ان کو ایسے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد ہم اس کو اب جو اس میں فروٹ شامل کر کے تو اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھیں گے۔ اور یہ بہت ہی مزے کا آپ کا ناشتہ تیار ہونے والا ہے، اور بہت ہی زیادہ ہیلدی ناشتہ تیار ہونے والا ہے، بہت ہی کلرفل ناشتہ تیار ہونے والا ہے۔ ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ زندگی میں بھی کلر ہونے چاہیے اور آپ کے کھانوں میں بھی فریش کلر ہونے چاہیے۔ کلرز کی بھی ایک پوری تھیراپی ہے جس کے ذریعے وہ ویٹ لاس کم کرتے ہیں، جس کے ذریعے بیماریوں کو کم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کلر ضرور آپ کے کھانوں میں استعمال ہونے چاہیے۔ کوئی بھی فروٹ ہے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شوگر کا لیول کتنا زیادہ، آپ اس حساب سے استعمال کریں۔ یہ ہم نے بلو بیری ہے جو سی وہ تقریباً 2 ٹیبل سپون دونوں بالز میں شامل کر دی ہیں، اور اسی طرح ہم جو سی فریز ہیں ان کو بھی کاٹ کے ان کے چاپ کر کے، یعنی ڈیٹ فریز ہے جو سی اسٹرابری ہے وہ اس طرح شامل کر دیں۔ لیچی ناظرین بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی فائدہ مند ہے، جو سا یہ ناشتہ ہے آپ کا وہ تیار ہے۔ اب آپ اسے فریج میں رکھتے ہیں اور صبح کے ناشتے سے پہلے تھوڑی دیر اسے نکال دیں اور روم ٹمپریچر پہ اسے استعمال کریں۔ ہمیں دیں اجازت، اور آج کا ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس ناشتے کو انجوائے کیجیے، ڈائٹ ہمارے ساتھ کیجیے۔